علیہ السلام کے لیے. تو یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس ہستی کے لیے جہاں پر رسالت نے اپنا پورا علم، تقوی، زہد، پاکیزگی اور کمالات کو ودیعت فرمایا، امانت کے طور پر رکھا. یہ بات ہو گئی ختم موضع الرسالہ سے. اگلا جملہ آتا ہے مختلف الملائکہ. مختلف نہیں، مختلف الملائکہ. اہل بیت کون ہے؟ ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ. اس میں ایک لغت کی ہلکا سا ایک اشارہ ہے کہ مختلف کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا. عرب کہتا ہے کہ کنت اختلف، میں اختلاف رکھتا تھا. اختلاف رکھتا اردو والا اور فارسی والا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف کون سا والا ہے کہ میں آمد و رفت رکھتا تھا، آتا جاتا تھا. کہاں سے آتا جاتا تھا اور کہاں پر آتا جاتا تھا؟ کسی بھی جگہ پر. آپ نے کنت اختلف الی المدینہ، میں مدینہ منورہ آنا جانا لگا رہتا تھا. میں کنت اختلف الی المکہ، کنت اختلف الی المشہد الرضا، اس طرح سے آنا جانا. تو اختلافہ یختلف عربی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آنا جانا. اختلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہاں پر کہا جائے ان مقامات پر تو یہاں پر آنے جانے کے معنی میں ہے. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے. کیوں ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے؟ کیونکہ ملائکہ زمین پہ جب نازل ہوتے ہیں تو ایک تو بات ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ملائکہ جو خلق کیے گئے ہیں وہ جناب امیر کے نور سے خلق کیے گئے ہیں. یعنی پروردگار نے جس نور امیر المومنین کو عطا کیا تھا اس نور کے ذریعے ملائکہ کو خلق کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ملائکہ کے بارے میں ملتا ہے پانچویں امام کی حدیث کہ فرمایا پانچویں امام نے کہ جب ہم نے سبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے تکبیر کہی ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر تکبیر کہی، ہم نے تسبیح کری ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر تسبیح کری، ہم نے تکبیر، تحلیل، تقدیس، تمجید، تمام کی تمام جو چیزیں کہی ہم کو دیکھ کر ملائکہ ان چیزوں کو سیکھے. لہٰذا عالم غیب میں اہل بیت ملائکہ کے معلم ہیں، استاد الملائکہ ہیں. اچھا، جب اہل بیت اس دنیا میں آ گئے تو جملہ کیا ملتا ہے ہمیں جناب سیدہ کے خطبہ فدکیہ میں کہ نحن وسیلتہ وحجتہ علی خلقہ. ہم اہل بیت وہ ہیں جو خدا کی مخلوق پر خدا کی حجت ہیں اور خدا کی مخلوق کا وسیلہ ہم ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. خدا کی مخلوق کا، ملائکہ مخلوق ہیں، وسیلہ اہل بیت ہے ملائکہ کے لیے. لہٰذا یہاں سے ایک بات سمجھ لیجیے آپ کہ ہم وسیلہ ہیں. جب وسیلہ ہیں تو ملائکہ ان کے پاس رفت و آمد رہتی ہے. ملائکہ کی اقسام ہے. نبی کریم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ جب سلمان نے تعجب کیا کہ سیدہ جناب سید الشہداء کو بہلا رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے یا گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے، تو نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ اما تعلم یا اما علم تھا، کیا تمہیں نہیں پتا نات ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، جو اس حرم کے خادم ہیں، جو اس حرم کے محافظ ہیں، جو اس حرم کے گرد پروانہ وار طواف کر رہے ہیں، ان کی اجازت سے میں داخل ہوتا ہوں. لہٰذا ملائکہ آئمہ کی زندگی میں آئمہ کے پاس آتے ہیں کیونکہ ملائکہ نے، فرشتوں نے آئمہ سے عبادت سیکھی. اور پھر پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا تھا، سیکھتا نہیں کوئی. کیونکہ سیکھتا کیسے؟ بندوں کو دیکھ کر. یعنی آئمہ کی عبادت کو دیکھا تو فرشتوں نے عبادت کے ڈھنگ کو، عبادت کے طور طریقوں کو سیکھا. لہٰذا اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ مختلف الملائکہ ہیں. ملائکہ آئمہ کی ظاہری زندگی میں بھی اور آئمہ کی ظاہری موت کے باوجود بھی آئمہ کی قبروں پر، آئمہ کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ملائکہ ان کے گھروں کا رخ کرتے ہیں. ایک فوج آتی ہے، ایک لشکر آتا ہے ملائکہ کا، وہ جاتا ہے، دوسرا لشکر آتا ہے. یہ آئمہ کی خصوصیت ہے کہ مختلف الملائکہ آئمہ ہے. یہ دوسرا جملہ تھا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ، علم کی معدن ہے. معدن کس کو کہتے ہیں؟ نمک کی معدن. ہم اردو میں معدن کہتے ہیں. نمک کی معدن، عقیق کی معدن. معدن مطلب کیا؟ کان، مائن. سونے کی معدن ہوتی ہے، مائن ہوتی ہے جس میں سے سونا نکلتا ہے. چاندی کی ہوتی ہے، لوہے کی ہے، ہیرے کی ہے، فیروز کی، عقیق کی. نمک کی معدن پہاڑ میں کھودتے ہیں آپ اور ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں تو نہیں خیر لیکن سینکڑوں یا دسیوں کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی جاتی ہے لمبائی میں یا گہرائی میں، زمین کے 100، 200، 300 میٹر اندر، اور وہاں سے جا کر کوئلہ نکالا جاتا ہے، ہیرا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی، عقیق، فیروزہ، نمک نکلتا ہے. تو میں نے کل کی جو گفتگو میں اشارہ کیا اسی سے مدد لوں گا کہ امرود کے درخت میں سے امرود نکلے گا، سیب کے درخت میں سے سیب اور پپیتے کے درخت میں سے پپیتا. آئمہ کی ذات میں پروردگار عالم نے کس چیز کو رکھا ہے؟
حقیقت وجود ائمہ کیا ہے؟ ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، معدن العلم. آپ جب نمک والے کی دکان پہ جاتے ہیں، پرچون کی جنرل اسٹور جو محلے میں ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ سرکار نمک کی ایک تھیلی دیجیے گا. وہ کہتا ہے معذرت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ ڈسٹریبیوٹر کے پاس سے نہیں آئی. آپ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نمک دیجیے گا کچھ، کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ تو ڈسٹریبیوٹر ہیں، آپ تو پورے شہر میں نمک سپلائی کر رہے ہیں. کہتے ہیں اصل میں جہاں پر نمک پیک ہوتا ہے کارخانے میں، وہاں سے نہیں آیا. آپ کارخانے میں گئے، آپ نے کہا نمک ہے، ایک تھیلی چاہیے، اتنا بڑا کارخانہ، اس میں ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا. کیسے ختم ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ معدن جو ہے نا نمک کی، جو پاکستان میں ہمارے کھیوڑا، وہاں سے نکل نہیں رہا ہے. وہاں سے آئے گا تب آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آخری مرحلہ آپ کے مرحلے کی پرچون کی، آپ کے محلے کی پرچون کی دکان، اور اس سے پیچھے جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر، نمک کا کارخانہ. یہ سب کے سب کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ نمک کی معدن سے. یعنی علم جہاں پر بھی آئے گا، اگر حقیقت علم چاہیے، ہر جگہ پر نمک ختم ہو جائے گا. آپ کے پرچون کی جو جنرل اسٹور ہے محلے کا، اس پہ ختم ہو جائے گا نمک. محلے کی سپر مارکیٹ پہ نمک ختم ہو سکتا ہے. ڈسٹریبیوٹر کے پاس نمک ختم ہو سکتا ہے. نمک کے کارخانے میں نمک ختم ہو سکتا ہے، آپ کو نہ ملے. لیکن جو کھیوڑا کی کان ہے ہماری یہاں پاکستان میں ایک جگہ پر ہے، اسلام آباد کے پاس تقریباً، وہاں پہ نمک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معدن ہے، وہ نمک کی کان ہے، وہاں سے ختم نہیں ہوگا. ائمہ کیا ہے؟ معدن العلم، یعنی ان کے پاس علم کبھی ختم نہیں ہوگا. تم ان سے جو چاہو پوچھو. یہی وجہ تھی مولا کائنات نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر موسیٰ کا علم ختم ہو جائے، جہاں پر خضر کا علم، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا علم ختم ہو رہا ہے، وہاں سے خضر کا علم اس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ہم کو امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں حدیث کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لَكُنْتُ مَعَ مُوسَىٰ وَخِضْرٍ، اگر میں خضر موسیٰ کے ساتھ ہوتا، لَأَعْلَمْتُهُمَا أَنِّي أَعْلَمُ مِنْكُمَا، تو میں ان کو اس بات کی اطلاع دیتا، یہ بات بتاتا ان کو، اور اس بات کا علم دیتا کہ میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے. کیونکہ ائمہ معدن العلم ہے. کس برکت سے؟ رسول خدا سے متصل ہونے کی وجہ سے، نفس رسول خدا، روح رسول خدا سے متصل ہونے کی وجہ سے ائمہ معدن العلم ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَهْلَ بَيْتِ الْوَحْيِ. یہ میں بتا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بات، بلکہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ہم سب اس جملے کی خدمت میں جانا چاہیے. اہل بیت الوحی، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اور واقعی علماء کی زحمتیں بہرحال. اور میں اس جملے پر کیا بات کروں، بڑا عجیب جملہ ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا ذرا. اہل بیت الوحی، ائمہ کون ہے؟ وحی کے گھر والے. وحی نازل کہاں پر ہوتی ہے؟ رسول خدا پر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں،